اس وقت دنیا کی نظریں صرف دو دارالحکومتوں پر نہیں بلکہ سمندر کے اس تنگ راستے پر بھی جمی ہوئی ہیں جسے ہم آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ اب محض ایک یہ تجارتی راستہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے جہاں امریکہ اور ایران اپنے اپنے پہلوان بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے مخصوص اور جارحانہ انداز میں ایران کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم یا آخری مہلت دے دی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں بات نہ بنی تو پھر امریکی بمباری اس شدت سے شروع ہوگی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی۔ اسرائیل نے اب اس جنگ بندی کے بعد سے پہلی بار لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ بیروت جیسے بڑے شہر کو نشانہ بنانا اس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ کے شعلے اب کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اس وقت دنیا کی نظریں صرف دو دارالحکومتوں پر نہیں بلکہ سمندر کے اس تنگ راستے پر بھی جمی ہوئی ہیں جسے ہم آبنائے ہرمز کہتے ہیں۔ آبنائے ہرمز یعنی وہ بحری راستہ جہاں سے دنیا کی توانائی کا جو اس کی ضروریات ہے اس کا ایک 20% حصہ گزرتا ہے۔ اب محض ایک یہ تجارتی راستہ نہیں رہا بلکہ ایک ایسا میدان جنگ بن چکا ہے جہاں امریکہ اور ایران اپنی اپنی اب چالیں چل رہے ہیں، اپنے اپنے پہلوان بھیج رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے مخصوص اور جارحانہ انداز میں ایران کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ہفتے کا الٹیمیٹم یا آخری مہلت دے دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس ایک نیا معاہدہ کرنے کے لیے صرف 7 دن باقی ہیں۔ ان کے مطابق اگر ایران ان شرائط کو تسلیم کر لیتا ہے تو جس پر امریکہ اصرار کر رہا ہے تو نام نہاد ایپک فیوری یعنی امریکہ کی جو شدید بمباری کا سلسلہ ہے وہ بند کر دیں گے اور مزید جنگ نہیں ہوگی، اور آبنائے ہرمز کی وہ سخت ناکہ بندی بھی ختم کر دی جائے گی جس نے ان کے بقول ایران کی معیشت کا گلا گھونٹ رکھا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ معاہدہ ہونے کی صورت میں یہ راستہ ایران سمیت پوری دنیا کے لیے کھول دیا جائے گا، لیکن اس پیشکش کے ساتھ ایک خوفناک دھمکی بھی جڑی ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ اگر ایک ہفتے میں بات نہ بنی تو پھر امریکی بمباری اس شدت سے شروع ہوگی جس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی۔ ماہرین سیاست کا ماننا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ لہجہ کسی سفارتی حل کی تلاش نہیں بلکہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جو شاید کسی بھی ممکنہ ڈیل یا معاہدے کے امکانات کو ختم کر دے، کیونکہ دباؤ کے تحت کیے گئے فیصلے اکثر پائیدار ثابت نہیں ہوتے ہیں، اور ایران نے خاص طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، جو اس کے قومی مفاد میں ہوگا وہ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ اب ایران جنگ سے پہلے کے دور میں نہیں ہے جب وہ جنگ اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، جب وہ جنگ سے بچنا چاہ رہا تھا۔ اب جنگ ہو چکی ہے اور اس جنگ میں ایران کو امریکہ اور اسرائیل مل کر شکست دینے میں ناکام رہے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے محاذ سے آنے والی خبریں انتہائی پریشان کن ہیں۔ امریکہ کی ضمانت پر ہونے والی اس جنگ بندی کو جو ابھی اپنی نازک ترین حالت میں تھی، اسے اس وقت شدید دھچکا لگا ہے جب اسرائیل نے اب اس جنگ بندی کے بعد سے پہلی بار لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں کو براہ راست نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں تھی بلکہ یہ ایک سیز فائر یعنی جو بھی جنگ بندی طے پائی ہے ابھی تک اس معاہدے کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی تھی۔ تو اس حملے نے ثابت کر دیا کہ سیز فائر کے دعووں کے باوجود زمین پر حالات مختلف ہیں۔ جنوبی لبنان کے ایک چھوٹے چھوٹے قصبے اور دیہات تو پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی گولہ باری کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن بیروت جیسے بڑے شہر کو نشانہ بنانا اس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ کے شعلے اب کسی بھی حد کو پار کر سکتے ہیں۔ اس خطرناک صورتحال کو بھانپتے ہوئے ایران نے فوری طور پر پاکستان کے ذریعے جو اس وقت ایک ثالث یا دو ممالک کے درمیان پیغام رسانی والا جو ملک ہے اس کا کردار نبھا رہا ہے، ایک ہنگامی پیغام امریکہ تک پہنچایا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست رابطے کے تمام راستے اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، بند ہیں۔ سفارتی محاذ پر ایران کے صدر
مسعود پزشکیان نے اپنے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون سے ایک طویل ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس گفتگو کے دوران ایرانی صدر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایران بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جنگ کے خاتمے اور امن کے لیے ہر ممکن جو کوشش ہے وہ کرنے کو تیار ہے، لیکن وہ اپنی قومی خود مختاری اور قوم کے حقوق پر کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ صدر پزشکیان نے فرانسیسی صدر کو ان وجوہات سے بھی آگاہ کیا جن کی بنا پر ایران کو وائٹ ہاؤس یعنی امریکی حکومت پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جوہری مذاکرات اپنے اہم مرحلے میں داخل تھے تبھی امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے ہوئے حملہ کیا اور ایران کے اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا، جس میں سید علی خامنئی ان کو شہید بھی کیا گیا۔ ایرانی صدر کے مطابق امریکہ کی یہ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ میز پر مذاکرات کی بات کرتا ہے اور پس پردہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایران اب کسی بھی نئی امریکی تجویز کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال میں چین کا کردار ایک خاموش مگر طاقتور کھلاڑی کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ایشیائی سفارتی ذرائع کے مطابق جو بھی اب تک معلومات باہر آئی ہیں، چین نے امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی مستقبل کی ملاقات کو ایران پر سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ چین کا موقف ہے کہ واشنگٹن ایران کے ساتھ جاری اس جنگ کو چین کے ساتھ اپنی عالمی تجارت اور سیاسی سودے بازی میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن بیجنگ اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ چین کا خیال ہے کہ خلیج فارس اور خاص طور پر آبِ ہرمز کی سلامتی کا کوئی بھی منصوبہ ایران کی شمولیت کے بغیر نامکمل ہے۔ بیجنگ نے خلیجی ممالک کو بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی زمین اور فوجی اڈوں کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ اس خطے کی پائیدار سلامتی بیرونی مداخلت کی بجائے باہمی تعاون میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ چین کا مشورہ ہے۔ چین اس وقت خطے میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کا خیال ہے کہ معاشی استحکام ہی جنگوں کو روکنے کا واحد راستہ ہے۔ ایران کی عسکری قیادت بھی خاموش نہیں بیٹھی۔ میجر جنرل محسن رضائی نے اپنے حالیہ انٹرویو میں امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ محض ایک تھیٹر یا ڈرامہ رچا کر اس خطے سے بآسانی نہیں نکل پائے گا۔ ان کا اشارہ امریکہ کی ان کوششوں کی طرف ہے جہاں وہ آبِ ہرمز کو عارضی طور پر کھلوانے کا کریڈٹ لے کر اپنی افواج کو نکالنا چاہتا ہے۔ جنرل رضائی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ایران کے جو سول انفراسٹرکچر جو ہے، اسکولوں کو اور ہسپتالوں کو جو نقصان پہنچایا ہے، اسے ان تمام نقصانات کا معاوضہ اور ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران اب اس جنگ سے اپنے حقوق حاصل کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ گلوبل شپنگ کمپنیز جو بھی ہیں، وہ ان کے جو ادارے ہیں، انشورنس کرنے والے جو ہیں ادارے ہیں اور بڑے بڑے جو مال بردار شپ چلاتے ہیں، ابھی تک آبِ ہرمز میں داخل ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کے مطابق ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ وہ اس راستے کو محفوظ بنا لیں گے عملی طور پر ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ تجارتی جہازوں کو ایران کے جدید ترین میزائلوں اور تیز رفتار کشتیوں سے بچانا اب امریکی نیوی کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ اس جنگ کا ایک اور انتہائی حساس پہلو وہ ہے جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہے زیر سمندر بچھائی گئی انٹرنیٹ کی تاریں، جہاں فائبر آپٹک کیبلز گزر رہی ہیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ سیٹلائٹ کے ذریعے چلتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا 99% ڈیٹا ان کیبلز کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، جو سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی ہیں یا اور وہاں پہ بچھی ہوئی ہیں۔ آبِ ہرمز کے قریب سے گزرنے والی یہ کیبلز ایشیا، مشرق وسطی اور یورپ کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ اگر اس جنگ کے دوران ان تاروں کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا اثر صرف ایران یا امریکہ پر نہیں ہوگا بلکہ پوری دنیا پر پڑے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی $10 ٹریلین کے عالمی مالیاتی لین دین، بینکنگ کا نظام یعنی سوئفٹ اور سٹاک مارکیٹس سیکنڈوں میں مفلوج ہو سکتی ہیں۔ ان تاروں کی مرمت میں ہفتوں یا مہینے لگ سکتے ہیں، اور ایک ایسے علاقے میں جہاں جنگ جاری ہو وہاں مرمت کرنے والے جہازوں کا جانا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایران کا وہ خفیہ ہتھیار ہے
جو پوری دنیا کی معیشت کو ڈیجیٹل اندھیرے میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مشہور امریکی ماہر معیشت اور پروفیسر جو ہے کولمبیا یونیورسٹی کے جیفری سیکس، انہوں نے اس پوری صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی ذہنیت پر کڑی تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اس وقت پوری دنیا پر اپنا مکمل تسلط قائم رکھنے کے وہم میں مبتلا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سوچ کو ایک جنون کی حد تک لے گئے ہیں۔ پروفیسر جیفری سیکس کے مطابق جن ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں وہ حقیقت میں خود مختار نہیں رہے ہیں اور وہ کبھی بھی امریکہ کے خلاف سچ بولنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ ان کا انتباہ ہے کہ امریکہ نے اپنا یہ جارحانہ رویہ تبدیل نہ کیا تو وہ عالمی سطح پر اپنا وقار اور اثر و رسوخ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ آپ یوں سمجھے کہ 7 مئی 2026 کو ہم ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں سفارتکاری اور جنگ کے درمیان لکیر انتہائی دھندلی ہو چکی ہوئی ہے، بلر ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک طرف صدر ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں اور دوسری طرف ایران کا اپنے حقوق پر ڈٹ جانے کا عزم، اور ان سب کے درمیان پاکستان اور چین جیسے ممالک کی کوششیں ہیں کہ کسی طرح اس بڑے تصادم کو روکا جا سکے۔ لیکن بیروت پر حالیہ حملے اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی نے ثابت کر دیا ہے کہ امن کی منزل ابھی بہت دور ہے۔ آنے والے چند دن یہ طے کریں گے کہ دنیا ایک نئے عالمی معاہدے کی طرف بڑھتی ہے یا پھر ایک ایسی تباہ کن جنگ کی طرف جس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا بیان دینے کے جس انداز میں بات کرتے ہیں، جس جارحانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مناسب قسم کا جو تجزیہ کار ہے یا جو ملٹری اینالسٹ ہیں وہ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا امن معاہدہ فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔